سلسلے میں جو باتیں میں عرض کروں آپ سے کہ تعلیم ہماری فطرت میں داخل ہے، یہ ہے تمام انسانوں کی فطرت میں، لیکن خاص طور سے جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی فطرت میں تعلیم داخل ہے، ان کی پیدائش اسی فطرت پہ ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ اس کی فطرت یہ ہے کہ اسے علم حاصل کرنا ہے، اس کی فطرت یہ ہے۔ ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے کہ آپ سنتے ہوں گے، علماء حضرات بیان کرتے ہوں گے آپ حضرات کے سامنے، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا، پتلا بنا دیا گیا، روح اس میں ڈال دی گئی، اور آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا اس مقصد سے کہ دنیا میں اللہ کی وہ خلافت کریں گے، اللہ کے خلیفہ ہوں گے، اور ان کے ضمن میں یا ان کی اولاد ہونے کی حیثیت سے انسان اس زمین کا خلیفہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا، آدم علیہ السلام کو اس مقصد سے بنایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد خلیفہ کی جو خوبیاں ہونا چاہیے، ان خوبیوں میں سب سے نمبر 1 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو رکھا تھا کہ خلیفہ کے اندر علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام دنیا جہان کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری معلومات آدم علیہ السلام کو دے دی، اور آدم علیہ السلام کی صلب میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی جانوں کو رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آدم علیہ السلام کو علم دیا، سب سے پہلے جب روح ڈالی گئی، جان ڈالی گئی، تو اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ تعلیم کا، کہ آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی۔ یہی فطرت بن گئی ہماری تمام انسانوں کی، اسی فطرت پہ ہماری پیدائش ہوتی ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ کہ جو کام ہمارا تھا وہ کام اب تم کو کرنا ہے، جو کام اللہ کا تھا وہ کام انسانوں کو اب یہاں دنیا میں کرنا ہے۔ اللہ نے اپنا کام وہاں کر دیا عالم ارواح میں، آدم علیہ السلام کو سارا علم دے دیا اللہ نے۔ اب دنیا میں آپ اس کے خلیفہ ہیں، اللہ کے، آپ انسان ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، تو اب وہ کام جو اللہ کا تھا وہ آپ کا ہو گیا کہ آپ علم دیں گے۔ اور جب علم حاصل نہیں کریں گے تو دیں گے کیا؟ تو پہلے تو علم حاصل کریں گے، اسی فطرت پہ ہماری پیدائش ہوتی ہے، اسی فطرت پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، تو پہلے علم حاصل کریں گے اور اس کے بعد علم دیں گے۔ تو تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، تعلیم حاصل کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ بچہ اگر فطرت پہ پیدا ہوا ہے تو اس کو تعلیم ملنی چاہیے۔ اگر وہ علم سے بے بہرا رہتا ہے، اسے تعلیم نہیں ملتی ہے، تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو علم دیتے، علم حاصل کراتے، جو بھی ذریعہ بنتا اس ذریعے سے اس کو علم ملتا۔ لیکن ان کی نادانی سے ایسا ہوا کہ یہ بے علم رہ گیا۔ خیر، تو ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ ہماری فطرت یہ ہے کہ علم ہم حاصل کریں، ہمارے بچے علم حاصل کریں، ان کے علم حاصل کرنے کا انتظام ہم کو کرنا ہے، ہم کو ان کے علم حاصل کرنے کا انتظام کرنا ہے۔ اور جب انتظام ہم کریں گے تو یہ بچے علم حاصل کریں گے۔ اس کے انتظام میں کیا ہے؟ مدرسے ہم لوگوں نے قائم کیے، اللہ نے ذہنوں میں ڈالا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تو جیسے ہی آپ کو فرصت ملی
تو آپ نے مدرسہ قائم کیا صفہ کے نام سے، وہی روش چلی آئی ہمارے صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے، تابعین سے ہوتے ہوئے آج کے دور تک ہمارے علماء اور اکابرین نے جگہ جگہ پہ مکتب اور مدرسے قائم کیے، چونکہ مدرسوں کے بغیر دین کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مدرسوں کے بغیر، مدرسے نہیں ہوں گے تو دین کا علم ہوگا ہی نہیں۔ جب دین کا علم ہوگا نہیں تو کون اللہ کو پہچانے گا، کون اللہ کی عبادت کرے گا، کون نماز پڑھے گا، کون روزہ رکھے گا، کون سچ اور جھوٹ کا فرق پہچانے گا، کون اچھائی اور برائی کو پہچانے گا، کون گناہ اور ثواب کو جانے گا۔ اس لیے مدرسوں کا وجود ضروری ہے۔ مدرسوں کا وجود ہوگا تو ہمارے یہی بچے انسان بنیں گے، اور اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو انسان نہیں شیطان بنیں گے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بجز اس کو نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ خدا کیا ہے ہم بغیر علم کے نہیں جان سکتے۔ تو علم حاصل کرنا اور علم دینا یعنی تعلیم و تعلم، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ دنیا کی وہ قوم جس کو تعلیم سے روک دیا گیا تھا، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر مطلب یہ علم کی کوئی بات سننا چاہے تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے، وہ قوم جس کو شودر کہتے ہیں، جس کو علم سے تعلیم سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، وہ قوم آگے بڑھی اور اس نے تعلیم حاصل کی اور آج وہ ترقی پر ہے۔ اور ایک یہ قوم جس کے نبی نے، جس کے خدا نے سب سے پہلا کام یہ بتایا تھا کہ پڑھو، سب سے پہلا کام یہ بتایا تھا کہ پڑھو، جس قوم نے پڑھائی چھوڑ دی، یہ جاہل ہو گئی قوم، جس کے بارے میں کہا گیا تھا، اس کے رسول نے کہا تھا کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے کہا گیا تھا کہ تم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی نے اسے غیر ضروری سمجھا اور آج دنیا سے پیچھے رہتی ہے۔ اور جب اس نے علم کو ضروری سمجھا تھا تو ساری دنیا اس کے غلام تھی، ہر ترقی اس کے ساتھ تھی۔ تعلیم چھوٹ گئی، تعلیم میں کمی آئی تو ہر رسوائی اس کے حصے میں آئی، ہر ذلت اس کے حصے میں آئی، ہر قوم سے یہ پچھڑ گئی، ہر طرح کا ظلم اور زیادتی کا شکار یہ قوم ہو گئی۔ تو تعلیم بہت ضروری چیز ہے، تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کریں، مدرسے قائم کریں اور مدرسوں کو اچھی طرح سے چلائیں۔ اکابرین نے رغبت دلائی، کوشش کی، مکتب اور مدرسے قائم کر دیے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو معاشرہ، ہمارا جو سماج، ہمارا محلہ، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدرسے اچھی طرح چلاتے، لیکن ہم ان ذمہ داریوں کو بہت کم لوگ ہیں جو پورا کر پاتے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ فرض ہے کہ اس کا انتظام کریں، مدرسے کو اچھی طرح سے چلایا جائے، اس کے اندر درس و تدریس کے لیے پڑھانے والے اچھے لوگ لائے جائیں اور ان کو اچھی تنخواہ دی جائے۔ آج ایک مزدور بھی 300 روپیہ روز کماتا ہے، 9,000 روپے مہینے اس کی کمائی ہو جاتی ہے۔ تو ہم جس کو مدرسے میں رکھیں کم از کم اتنا اس کے لیے انتظام کریں۔ اور جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ کیا اجر ملتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کو کم سے کم 10 گنا اضافہ کے ساتھ ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کم سے کم 10 گنا اضافہ ضرور ہوتا ہے۔
ورنہ ان کا جو اخلاص ہوتا ہے اس اخلاص کی بنیاد پر کسی کو 700 گنا ملتا ہے، کسی کو 70 گنا ملتا ہے، کسی کو بے حساب بھی ملتا ہے، جس خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دینی تعلیم کے جو ادارے یا مدرسے قائم ہیں، ان میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اپنے اولاد پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو آپ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر فقیر آ گیا اور اسے جانتے بھی نہیں ہیں آپ کہ وہ باطن میں کتنا دولت مند ہے، اس نے پیشہ ہی بنا رکھا ہے مانگنے کا، یہ جانتے بھی نہیں ہیں آپ کی واقعی یہ ضرورت مند ہے، پھر بھی اسے 1 روپیہ دے کے اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کر لیا ہے، ایک سائل کو ہم نے دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے 1 روپیہ خرچ کر دیا، دل مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اپنے بچے پہ جو خرچ کرتے ہیں، ایک پارا اگر اسے خرید کے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا پارا پھٹ جاتا ہے تو دوسرا پارا لینے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس کے لیے پیسے نہیں نکل پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم جو اپنے بچے پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس کی ناجائز ضد کے لیے تو نکل آتے ہیں پیسے، فضولیات کے لیے پیسے نکل آتے ہیں، لیکن تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے وہ سب سے افضل صدقہ ہے، یاد رکھیے، وہ سب سے افضل صدقہ ہے، عبادت ہے، سب سے اچھا ثواب ہے اس میں، جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے ان کی ضرورتوں پہ، اور تعلیم پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ سب سے الگ ہے۔ تو اپنے بچوں پہ خرچ کیجئے۔ بچوں پہ خرچ کرنا ایک تو یہ ہے کہ ان کی کتابوں وغیرہ کا انتظام کرنا، دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ ان کو درس دے رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تنخواہوں کے انتظام پہ خرچ کرنا۔ جس مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس مدرسے کی تعمیر پہ، اس کے ڈیکوریشن پہ، جو ضروریات ہے اس کی بجلی وغیرہ کی، پانی کی، وہ سب سہولیات کے لیے خرچ کرنا بہت بڑے ثواب کا کام۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے، آپ کا عبادت ہے، آپ جو خرچ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ اس پہ یقین رکھیے کہ جو آپ اپنے بچے پر یا بچے کی نسبت سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو خرچ کریں وہ اللہ کی راہ ہی میں خرچ کرنا ہے، اور یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسے جو تعلیم گاہ ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے باپ دادا نے جو قائم کیا ہے، اس کو ترقی دینا ہمارا کام ہے۔ اولادوں کو جو وراثت میں ملا ہے، اس وراثت کو بڑھانا، فروغ دینا، یہ صحیح اولادوں کا کام ہے۔ تو ہم ان کو آگے بڑھائیں، ترقی دیں، تعلیم بڑھے، اور بچے یہاں سے اچھے پڑھ کے نکلے، ہمارے جو آپ کے بچے ہیں وہ پڑھ کے نکلے اچھی طرح سے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، اور اس راستے میں، تعلیم کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی، اس لیے کہ تعلیم کی اہمیت کو اب بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ بہت سے حالات کا مشاہدہ آپ نے کر لیا ہے، آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے، تعلیم کتنی ضروری ہے، تو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بات کو زیادہ سمجھو، اور اس پیچھے غور طلب چیز ہے، بہت احساس کرنے کی چیز ہے، ہم سب احساس کریں اس بات کو، اور تعلیم پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ